قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. عزیزان گرامی، کافی وقت ہو چکا ہے اور وقت زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. جیسا کہ پیشرو خطیب نے کہا، ڈھیر جوگی مٹ اجاڑ. زیادہ لوگ جب جمع ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ سنانے والا بھی پریشان ہوگا اور سننے والے بھی پریشان ہوں گے. کس کو کیا کام ہے، کہاں جانا ہے، اپنی اپنی منزل پہ پہنچنا ہے شام ہونے سے قبل. جی بالکل صحیح. تو یہ تو محفل سجانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اتنا ہی تو بلائیں کہ جتنی باتیں لوگ بیان کریں اس پہ عمل ہو سکے. بے شک. جب اسٹیج ہی خالی ہو گیا تو سننے والے اگر کم پڑ جائیں تو اس میں ان کی خطا تو ہے ہی نہیں. مختصر وقت میں تقاریریں ہو چکی، مزید میں تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں آیا ہوں. صرف یہ بتانا ہے کہ تاجدار مدینہ روحی فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی نماز جنازہ میں شرکت کیا کرے. جس جنازے میں 40 مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، ان 40 میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. میت اگر گناہگار ہے، سیاہکار ہے، خطاکار ہے، اور نماز جنازہ جو پڑھنے والے ہیں ان میں جو ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کے صدقے میں میت کو بخش دیتا ہے. اور اگر میت نیکوکار ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ بندہ ہے، اور پڑھنے والے گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کے صدقے میں پڑھنے والوں کو بخش دیتا ہے. پتہ کیا چلا کہ زندے سے مردے کو فائدہ اور مردے سے زندے کو فائدہ، زندے سے مردے کو فائدہ اور مردے سے زندوں کو فائدہ. اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ دفن کرنے والوں، جب دفن کر کے تم واپس آتے ہو، آنے کے بعد ایسا مت کرنا کہ دوبارہ نہ جانا. اپنے عزیزوں کی قبروں پہ جانا، رشتہ داروں کی قبروں پہ جانا، اپنے والدین کی قبروں پہ جانا. اور جب کسی دوست کی قبر پہ جاتے ہو، رشتہ دار کی قبر پہ جاتے ہو، والدین کی قبر پہ جاتے ہو، اپنے تعلق والوں کی قبروں پہ جاتے ہو، تو قبر والا تمہیں دیکھتا ہے اور دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے. اپنے میتوں کو ایصال ثواب کیا کرو. تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ، اپنی میتوں کو ایصال ثواب کا جو آپ حکم دیتے ہیں تو کیا ایصال ثواب پہنچتا ہے؟ ذرا بس زیادہ میں لوں گا وقت، مجھے خود آپ کا پورا خیال ہے. جس کو خیال نہ ہو ان کی میں بات نہیں کرتا، لیکن میں خیال آپ کا رکھ رہا ہوں.
ارے جان دی اعتبار کی حد تھی، دل دیا اعتبار کی حد تھی، جان دے دی یہ پیار کی حد تھی، مر گئے ہم کھلی رہی آنکھیں یہ تیرے انتظار کی حد تھی۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میتوں کو ایصال ثواب کیا کرو، تو کیا ایصال ثواب کرنے سے قبر والے تک پہنچتا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پہنچنے کی بات کرتے ہو، جب کوئی مہمان میزبان کے ہاں جاتا ہے تو کچھ تحفہ لے کر جاتا ہے، اور جب میزبان کو تحفہ دیتا ہے تو اس تحفے کو پا کر میزبان بہت خوش ہوتا ہے، اسی طرح جب تم ایصال ثواب کرو گے تو قبر والا خوش ہوتا ہے، قبر والا خوش ہوتا ہے۔ تو اب جن کے یہاں نہیں پہنچتا ان کی میں بات نہیں کرتا، ہمارے یہاں پہنچتا ہے، اس لیے ہم پہنچانے کے لیے ایسی محفلوں کا انعقاد کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں شک اور شبہے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ ارے ہمارے یہاں تو پہنچتا ہے، اب تمہارے یہاں نہیں پہنچتا، پہلے تم جاؤ قبر میں پہنچ جاؤ، اور پہنچنے کے بعد پتہ لگاؤ کہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ ہم پتہ نہیں لگائیں گے، اس لیے نہیں لگائیں گے جس نبی کے کہنے پہ ہم نے بغیر دیکھے ہوئے ایک خدا کو مانا ہے، اسی نبی کے کہنے پہ ہم اسے بھی مانتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا پہنچتا ہے تو پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ جی سرکار ارشاد فرماتے کہ پہنچتا ہے، اور جب تک تم ان کی قبر کے پاس کھڑے رہتے ہو، بیٹھے رہتے ہو، تب تک انہیں انسیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب پلٹ کر واپس ہوتے ہو تو ٹکٹکی نگاہوں سے جانے والے کو دیکھتے ہیں، میرا بیٹا جا رہا ہے، میرا بھتیجا جا رہا ہے، میرا رشتہ دار جا رہا ہے، میرا قرابت دار جا رہا ہے، میرا دوست جا رہا ہے، میری اولاد جا رہا ہے، اس وقت تک وہ ٹکٹکی نگاہوں سے دیکھتا ہے جب تک ان کی نگاہوں سے تم اوجھل نہ ہو۔ کیا بات ہے حضرت، بہت تو عمدہ۔ دیکھتا کیسے ہے؟ مر گیا تو بھی دیکھے گا کیسے؟ سرکار فرماتے دیکھتا ہے، تو جب مر گیا تو دیکھتا کیسے؟ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جب قبر کے قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر کے رہنے والے تم پر میری سلامتی ہو، اور قبر والے تیرے سلام کو سنتے ہیں اور جواب بول دیجئے دیتے ہیں۔ تو جب مردہ ہی ہے تو سلام سنتا کیسے ہے، اور جب مردہ ہی ہے تو جواب کیسے دیتا ہے؟ اور پھر جب مردہ ہی ہے تو ابھی سنا کہ 3 سوالات ہوتے ہیں، من ربوں کا تیرا رب کو، ماں دینوں کا تیرا دین کیا، ماں تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ تو جب مردہ ہے تو مردے سے فرشتے سوال کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر سوال جب کرتے ہیں تو سوال کو مردہ قبر والا زندگی میں کبھی عربی نہ جانا، نہ عربی سمجھا، نہ عربی بولا، لیکن قبر میں جانے کے بعد وہ عربی سمجھنے بھی لگا، فرشتہ کہتا من ربوں کا، سمجھ گیا کہ یہ بول رہا تیرا رب کون ہے، اب عربی میں وہ جواب دیتا ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ۔ اچھا ایک چیز بتے، اور کھانے کا نام زندگی، چلنے کا نام زندگی، بولنے کا نام زندگی، دیکھنے کا نام زندگی، حرکات قلب جاری رہنے کا نام زندگی، موت نہ آئے اسی کا نام زندگی، بے شک، روح قبض فرشتہ نہ کرے اسی کا نام زندگی ہے، کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کھانے کا، دیکھنے کا، بولنے کا، چلنے کا، اسی کا نام زندگی ہے، اور جسم سے روح نکل جائے اسی کا نام موت ہے؟ ایسا نہیں، اگر کھانے پینے کا نام زندگی ہوتا تو قرآن یہ تو فرماتا انک لا تسمع الموت، اے محبوب یہ مکے والے جتنے مشرکین ہیں یہ سب مردے ہیں، زندہ ہے مگر مردہ،
گھوم رہا ہے مگر مردہ، دادا گیری کر رہا ہے مردہ، دیکھ رہا ہے مگر مردہ، سرداری کر رہا ہے مگر مردہ۔ اور ایک وہ ہیں جن کا کلیجہ چبا لیا گیا، امیر حمزہ کا کلیجہ چبا لیا گیا، حنظلہ شہید ہو گئے، کربلا کے میدان میں ہڈیاں گھوڑوں کی ٹاپوں سے ریزہ ریزہ کر دی گئی، مگر قرآن کہتا خبردار انہیں مردہ مت کہنا، وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ انہیں مردہ تصور بھی مت کرنا، گمان بھی مت کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، باحیات ہیں۔ پتا چلا کھانے کا نام زندگی نہیں، اور چلنے کا نام زندگی نہیں، بولنے کا نام زندگی نہیں، جسم سے روح نکلنے کا نام زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ ارے زندگی نام ہے عشق مصطفیٰ کا، زندگی نام ہے محبت مصطفیٰ کا، سبحان زندگی اللہ، نام ہے وفاداری مصطفیٰ، نعرے تکبیر، موت نام ہے سبحان غداری۔ اللہ سبحان اللہ۔ ابو جہل زندہ ہو کر مردہ، کیونکہ غدار مصطفیٰ ہے۔ ابو کربلا والے سر کٹا کر زندہ، اس لیے کہ وفاداری مصطفیٰ۔ اب ایک بات اور بتا دوں اور اپنی تقریر ختم کروں۔ کوے کے اندر زندگی ہے کہ نہیں؟ بیل کے اندر، مرغے کے اندر زندگی ہے، مگر کبھی بھی آپ نے کوا کو سلام کیا؟ السلام علیکم کوا، السلام علیکم بیل۔ ارے بھائی سلام کے لیے زندگی چاہیے نا، تو کوے میں زندگی ہے سلام کیوں نہیں کرتے؟ بیل میں زندگی ہے سلام کیوں نہیں کرتے؟ گدھے میں زندگی ہے سلام کیوں نہیں کرتے؟ حضرت مولانا شہاب الدین صاحب برادر طریقت کہیں گے غلام مصطفیٰ تمہیں معلوم نہیں ہے، بیل کے اندر زندگی ہے لیکن عقل و شعور نہیں ہے۔ سلام کے لیے عقل و شعور چاہیے۔ ہم نے کہا ٹھیک حضرت عقل و شعور چاہیے، تو آدمی کے اندر تو عقل و شعور ہے۔ ایک آتش پرست جا رہا ہے، کیا سلام کرنے کا حکم ہے؟ ایک مجوسی جا رہا ہے، یہودی جا رہا ہے، عیسائی جا رہا ہے، بے دین جا رہا ہے، مشرک جا رہا ہے، پتھر کے صنم کے سامنے سر جھکانے والا جا رہا ہے، کیا سلام کا حکم ہے کہ سلام کرو؟ کہیں گے نہیں۔ تو میں نے کہا یہاں تو عقل و شعور ہے کہ رشتوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ تو حضرت مولانا شہاب الدین صاحب کہیں گے نادان، سلام کے جواب کے لیے صرف عقل و شعور نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا کیا چاہیے؟ کا ایمان۔ بے شک، بہت کیا چاہیے؟ ایمان۔ ایمان۔ پتہ کیا چلا؟ نبی فرماتے ہیں قبرستان سے گزرو تو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر کے رہنے والے تم پر میرا سلام ہو۔ قبر والا تیرے سلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ پتہ چلا جو قبرستان میں لیٹا ہوا ہے اس میں زندگی بھی ہے، عقل و شعور بھی ہے اور ایمان بھی ہے، اس لیے نبی فرماتے ہیں کہ جاؤ تو سلام کرو اور تمہارے سلام کو سنیں گے بھی اور جواب دیں گے۔ اور جب یا لگا کر امتی کی قبروں سے گزرنے میں یا لگا کر سلام کیا جا سکتا یا اہل القبور، تو یا نبی سلام کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ یا رسول سلام کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ جب امتی اپنی قبروں میں زندہ ہے تو مصطفیٰ کی زندگی پہ کون شک کر سکتا ہے؟ وہی شک کرتا ہے جس کی ذات میں شک ہو، جس کے نطفے میں شک ہو، جس کے مسلک میں شک ہو، جس کے مذہب میں شک ہو، وہی شک کر سکتا ہے۔ میرا نبی کل بھی باحیات تھا، میرا نبی آج بھی باحیات ہے، میرا نبی کل بھی سلام سن رہا تھا اور میرا نبی آج بھی سلام سن رہا ہے۔